بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر دن کی طرح آج بھی ہم اپنے درس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو حضرات بھی اس درس میں شریک ہو رہے ہیں ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اور یہ آرام کے وقت میں اس درس میں شرکت کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ کل کی جو گفتگو ہماری تمام ہوئی تھی وہ گفتگو تمام ہوئی تھی مکی اور مدنی سوروں کی پہچان کے متعلق اور ان کی علامتوں کے متعلق، کس کس طریقے سے مکی اور مدنی سوروں کو پہچان سکتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے کل تک کی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج ہماری گفتگو ہے ترتیب نزول کے حوالے سے، کہ نزول کی ترتیب کیا رہی ہے سوروں کی، آیتوں کی، اور اس کے متعلق آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ سوروں کی ترتیب نزول کے سلسلے میں معتبر روایات موجود ہیں، اور جن میں سے اکثر روایتیں جو ہیں وہ ابن عباس سے ہیں۔ اس سلسلے کی کچھ روایتیں یعنی ترتیب نزول کے حوالے سے جو روایتیں ہیں، ان میں سے کچھ روایتیں یا اکثر روایتیں جو جو ابن عباس سے ہم نے بتایا، اور پھر ایک کتاب ہے التمہید فی علوم القرآن، اور پھر علوم قرآنی۔ یہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں جنہیں آیت اللہ محمد ہادی معرفت نے لکھا ہے، اس میں نقل کی گئی ہیں یہ ساری روایتیں۔ پھر علامہ طبرسی اور دیگر ماہرین نے توجہ دلائی ہے کہ سوروں کی ترتیب یعنی جو سوروں کا نزول ہے ان کا ترتیب نزول کا تعلق ہر سورے کی ابتدا سے ہے۔ یعنی یہ دیکھنا، ہر سورے کی ابتدا سے کیا مطلب، یعنی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی سورہ نازل ہوا ہے، بہت سے ایسے سورے کہ جو آیتوں کی شکل میں نازل ہوئے ہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ابتدا میں جو سورہ، کچھ ایسے سورے ہیں کہ جو بطور کامل نازل ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے سورے ہیں کہ جو آیتوں کی شکل میں نازل ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا سورہ ہے جن کی آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں۔ ابتدا، اس کی شروعات دیکھنی ہوگی کہ آخر وہ سورہ شروع کب سے ہوا ہے۔ اگر ایک سورے کی کچھ آیتیں نازل ہو جائیں مگر تکمیل سے پہلے ایک یا متعدد سورے بطور کامل نازل ہو جائیں، پھر دوبارہ اس پہلے والے سورے کی بقیہ آیتیں نازل ہوں، جب بھی ترتیب کے اعتبار سے وہی سورہ مقدم رہے گا۔ کیا سمجھے آپ؟ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مثلا کوئی سورہ اس کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی،
یعنی مثلاً دو آیتیں نازل ہوئی تھی، ایک آیت نازل ہوئی تھی، 4 آیتیں نازل ہوئی تھی، تو کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی اس سورے کی اور یہ آیت وہیں پر رک گئی تھی. اس کے بعد ایک ایسا سورہ نازل ہوا کہ جو مکمل سورہ نازل ہوا. اب جب یہ سورہ مکمل نازل ہو گیا، اس سورے کے مکمل نازل ہونے کے بعد یہ جو پہلے جو سورہ نازل ہوا تھا جس کی آیتیں پہلے نازل ہوئی تھی، اب پھر یہ سورہ مکمل طور سے یعنی جو آیتیں بچی تھیں اب نازل ہو گئیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا کہ یہ جو کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی تھیں ایک سورے کی، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک سورے کی کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئیں. لیکن جب پہلے والے سورے کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اسی کے جسٹ فوراً بعد یا اس کی اگلی آیتیں نازل ہونے سے پہلے ایک سورہ ایسا نازل ہو گیا کہ جو مکمل طور سے نازل ہوا، یعنی وہ یکسرے نازل ہو گیا، اس کی کوئی آیتیں بچی نہیں ہیں. تو اب جو آیتیں یہ پہلے والے سورے کی جس کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی، اب اس کی جو کچھ آیتیں اب بعد میں اس سورے کے نازل ہوں گی، تو اب کیا کہا جائے گا کہ یہ سورہ کہ جن کی کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی تھیں وہ پہلا سورہ مانا جائے گا، یا وہ سورہ پہلا سورہ مانا جائے گا اس سورے سے کہ جس کی آیتیں مکمل طور سے بطور کامل جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں وہ. تو اب یہاں پر جو مفسرین کا کہنا ہے وہ کہنا ہے کہ جس کی آیتیں پہلے نازل ہوئی تھیں وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو ایک دم واضح کر دیا کہ جن سوروں کی یا جس سورے کی آیتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں اور پھر بعد میں ایک سورہ بطور کامل نازل ہوا، مکمل طور سے نازل ہوا، اور پھر اس سورے کے نازل ہونے کے بعد پھر پہلے والے سورے جس کی چند آیتیں نازل ہوئی تھیں پھر سے اس کی آیتیں نازل ہوئیں اور وہ سورہ مکمل ہو گیا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہی سورہ مقدم مانا جائے گا اور اسی کو پہلا سورہ مانا جائے گا. یہ بات واضح ہو گئی. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ علیکم السلام، اب کہا جا رہا ہے کہ آخر وہ کون سے سورے ہیں؟ تو اب کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر سورہ الخ کی 5 آیتیں آغاز بعثت میں نازل ہوئی تھی، بعثت کے شروع میں نازل ہوئی تھی. سورہ الخ کی یہ 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی آیتیں، اس سورے کی آیتیں 5 آیتیں آغاز بعثت میں نازل ہوئی تھی. اور بقیہ آیتیں جو آیتیں بقیہ بچ گئی وہ کئی سال کے بعد نازل ہوئی. پھر بھی اب کیا ہے، اب آپ اندازہ لگا لیجئے، یعنی سورہ الخ کی آیتیں جو 5 آیتیں نازل ہوئی وہ آغاز بعثت کے شروع میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے یعنی رسالت کے لیے چن لیے گئے، اس وقت سورہ الخ کی آغاز بعثت میں یہ چند آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں. اب جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، ان کے بعد بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جن میں کچھ سورے نازل ہوئے درمیان میں، لیکن اور اس کے بعد پھر یہ کئی سالوں کے بعد سورہ الخ کی یہ بقیہ آیتیں نازل ہوئی. لیکن مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ پھر بھی ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ الخ قرآن کا سب سے پہلا سورہ تسلیم کیا جائے گا، اور تسلیم کیا گیا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اب آئیں اب جو باتیں جو چیپٹر اوپر گزر چکا ہے ان میں آپ ترتیب نزول کے اعتبار سے آپ کے سامنے وہ ساری باتیں پیش کر دی گئی ہیں. اب ہم ایسے سوروں کی لسٹ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو سورے ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب نزول کے اعتبار سے مکی اور مدنی سوروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا، اور ان کا نقشہ جو ہے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. اور نقشہ اس طرح کہ واضح رہے کہ سوروں کی ترتیب ابن عباس کی روایت کے مطابق اور اس کی تکمیل جابر بن زید کی روایت سے ہوئی ہے. کیا یہ بات ذہن میں رہے کہ سوروں کی ترتیب جو ہے کہ سورے کس ترتیب سے نازل ہوئے، یہ کس کی روایت کے اعتبار سے؟ ابن عباس کی روایت کے اعتبار سے
یہ بات واضح ہے اور یہ بات واضح رہے آپ پر بھی کہ ابن عباس کی روایت کے مطابق جو روایتیں آئی ہیں وہ ابن عباس سے ہیں. ان روایتوں کے مطابق جو سوروں کی ترتیب ہے وہ ابن عباس نے اسے ترتیب وار صورت میں پیش کیا ہے اور بیان کیا ہے. اور اس کی تکمیل اور سوروں کے مکمل نازل ہونے کے متعلق کہ یہ سورہ مکمل کیسے نازل ہوئے، کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی، کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئی، اس کا میٹر جو ہے وہ جابر ابن زید کی روایت سے یہ معلوم ہوا. متعدد یعنی کئی معتبر نسخوں سے اس کی تصحیح ہوئی ہے کہ اس نقطے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ اس نقشے کی ترتیب میں وقت اور زمانے کے لحاظ سے ہجرت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے پہنچ جانے کو معیار بنایا گیا. جیسے کہ ہم نے کل کی گفتگو میں آپ سے یہ کہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مدینے میں تھے، جب تک مکے میں تھے، اس وقت تک جتنے سوروں کا نزول ہوا وہ سب مکی کہلائے گئے. اور خود جب رسول خدا مکے سے لے کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جب تک مدینے نہیں پہنچے تھے، اس درمیان میں جو سوروں کا نزول ہوا ہے وہ بھی مکی کہے گئے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جب پرماننٹلی رہنے لگے، یہ دیکھیے جو معیار ہے یہ پرماننٹلی رہنا یعنی باقاعدہ طور سے رہنا، اور اس کے لیے ہم نے مثالیں بھی دی تھی. تو رسول جب باقاعدہ طور سے مدینے میں رہنے لگے اور مدینہ جب ان کا وطن ہو گیا، تو اب مدینے سے اب اطراف مدینہ یا کہیں بھی اگر جائیں گے تو جو بھی سوروں کا نزول چاہے مدینے میں ہو یا اطراف مدینہ میں ہو، وہ سارے کے سارے سورے مدنی کہے جائیں گے. اب آئیے مکی سورے کتنے ہیں؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا جن کی تعداد 86 ہے، 86. اب کیا ہے؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سوروں کا نام. بقیہ چیزیں تو شاید کچھ سوروں کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ سورہ الخ ترتیب کے لحاظ سے پہلا سورہ ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیے ترتیب کے لحاظ سے، چلیے ہم ترتیب کے لحاظ سے چلتے ہیں کہ سیریل وائز کون سا سورہ پہلے اور اس کے بعد کون سا 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح سے، یعنی نمبر وائز جو ہے وہ کون سے سورے کیسے نازل ہوئے. سب سے پہلا سورہ الخ، پھر سورہ قلم، پھر سورہ مزمل، مدثر، فاتحہ یعنی جسے سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، سبع مثانی بھی کہتے ہیں، مدثر، فاتحہ، مسد، تکویر، اعلی، لیل، فجر، ضحیٰ، انشراح، سورہ عصر، سورہ جن. یہ سورہ جن جو ہے یہ 40ویں نمبر پر ہے. سورہ جن 40ویں نمبر پر ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے 13ویں نمبر پر ذکر کیا جس سورہ کا، سورہ جن سے پہلے، اس کے بعد پھر 14ویں نمبر پر آتا ہے، 14ویں نمبر پر آتا ہے سورہ عادیات، 15ویں پر سورہ کوثر، اور اس کے بعد سیریل وائز سورہ تکاثر، سورہ معون، سورہ کافرون، سورہ فیل اور سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور سورہ نجم، اور سورہ عبس 24ویں نمبر پر. سورہ قدر 25واں سورہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ 25واں سورہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، نازل ہونے کے سسٹم کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد پھر سورہ شمس. اب آئیے سورہ شمس کے بعد ہم پھر چلتے ہیں اگلے سوروں کی طرف. کون سے سورے ہیں؟ وہ ہیں سورہ بروج 27ویں نمبر پر، سورہ 3 سورہ قریش، سورہ قاریہ، سورہ قیامہ وہی جسے ہم سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں.
سورہ ہمزہ، مرسلات، قاف، بلد، طارق، قمر، سورہ صاف، سورہ اعراف۔ یہ ہو گیا 39 نمبر تک کے سوروں کی لسٹ، یعنی 39 سوروں تک کی لسٹ۔ اب آئیے سورہ جن، سورہ جن 40واں سورہ ہے، سورہ جن 40واں سورہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں 41ویں سورہ کی طرف۔ سورہ یاسین جسے ہم پڑھتے ہیں، یہ 41واں سورہ ہے ترتیب کے نزول کے اعتبار سے، ورنہ ایسے آپ دیکھیں تو 36واں سورہ اس میں قرآن کے اعتبار سے۔ پھر سورہ فرقان 42، سورہ فاطر 43، یعنی جسے آپ لوگ 43 بھی کہتے ہیں، 43۔ سورہ مریم جسے ہم پڑھتے ہیں، یہ 44 نمبر کا سورہ ہے ترتیب کے نزول سے، ورنہ ایسے 19واں سورہ ہے سورہ، یعنی قرآن میں جو ہے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ واقعہ جو ہم لوگ اکثر لوگ مغربین کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، بہت ثواب ہے اس کا، سورہ واقعہ کے بہت، بہرحال ہر سورے کا اپنا ایک فائدہ ہے اور اپنا ایک ثواب ہے، لیکن سورہ واقعہ بہت فائدہ رکھتا ہے۔ مغربین کی نماز کے بعد اگر ہو سکے آپ سے تو سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ بہرحال ہم لوگوں کو جو گھر پہ بچپنے سے سکھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ صبح کی نماز کے بعد دعائے نور صغیر یا کبیر پڑھتے تھے، دعائے نور کبیر پڑھتے تھے، دعائے نور صغیر تو بہت مختصر سی ہے، دعائے نور کبیر پڑھتے تھے صبح کی نماز کے بعد، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے، اسی کے بعد ناشتہ ملتا تھا۔ اور مغربین کی نماز کے بعد ہم لوگ جب تک سورہ ملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے تو ہمارے والد صاحب اس وقت تک کھانا نہیں دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ سسٹم تھا، بہت اچھا سسٹم ہے الحمدللہ، ابھی بھی ہمارے گھر پر ہے۔ تو چلیے سورہ واقعہ تک پہنچے، پھر یہ 46واں سورہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، سورہ شعراء، اس کے بعد سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ اسراء، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف۔ سورہ یوسف یہ 53واں سورہ ہے، اور سورہ حجر، سورہ انعام، اور سورہ صافات۔ سورہ صافات 56واں سورہ۔ دیکھیں ہم بیچ بیچ میں اسی لیے نمبر بھی بولتے جا رہے ہیں تاکہ اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو آپ کو زحمت نہ ہو۔ اب آئیں تو یہ سارے سورے اس طرح سے نازل ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ بہت لمبی لسٹ ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ لسٹ آپ کو بھیج دیں گے، آپ اس میں سے لکھ لیجئے گا۔ مدنی سورے بھی جو 28 سورے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ چلیے مدنی سورے چھوٹے سے ہیں، ان کی تعداد آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، سورہ انفال، آل عمران، احزاب، ممتحنہ، نساء، زلزال، حدید، محمد، رعد، رحمان، انسان، طلاق۔ دیکھیں سورہ قیامت الگ تھا، دیکھیں اشتباہ ہو گیا۔ سورہ انسان کو سورہ دہر کہتے ہیں، ہوتا ہے، بہرحال روزہ چل رہا ہے، غلطی معاف کیجیے گا۔ تو سورہ قیامت وہ ایک الگ سورہ ہے، تو اس کو یہ سورہ انسان کو سورہ دہر کہتے ہیں۔ تو خیر چلیں، مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ نساء، سورہ زلزال، سورہ حدید، سورہ محمد، سورہ رعد، سورہ رحمان، سورہ نساء، انسان، طلاق، بینہ، حشر، نصر، سورہ نور، سورہ حج، منافقون، مجادلہ، حجرات، تحریم، جمعہ، تغابن، سورہ صف، سورہ فتح، سورہ مائدہ، سورہ توبہ۔ یہ سارے سورے جو ہیں یہ مدنی سورے ہیں، 28 سورے مدنی ہیں، یعنی 28 سورے مدنی ہیں اور 86 سورے مکی ہیں۔ یہ بات ذہن میں آپ کے رہے۔ مکی اور مدنی سوروں کی یہ ترتیب ابن عباس کی روایت کے مطابق ہے، جسے زرکشی اور تبرسی نے نقل کیا ہے، یہ مفسرین کا نام لیا ہے ہم نے، اور جابر بن زید کی روایت سے اس کی تصحیح اور تکمیل ہوئی ہے، یعنی واضح طور پر انہوں نے ایک دم لکھا ہے کہ کون سا سورہ کیسے نازل ہوا، اور یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی، بعد میں نازل ہوئی، تب سب ملا کر۔ خیر
پھر بھی تقریباً 30 سوروں کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کتنے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ 30 سوروں کے بارے میں۔ یہ ہماری جو 3 انگلیاں دکھ رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے بغل میں ایک 0 لگا لیجئے گا۔ تو 30 سورے ایسے ہیں کہ جو مکی اور مدنی سوروں کے درمیان ان میں اختلاف ہے۔ جیسے ہم نے کل مکی اور مدنی سوروں کی بہت سی علامتیں بیان کی تھی کہ یہ علامت نزدیک ہے مکی ہونے کی، یہ علامت نزدیک ہے مدنی ہونے کی۔ یعنی مکی ہونے کی ایک دلیل ہم نے کیا بتائی تھی کہ جب مثلا لوگوں سے خطاب ہو، عام طور سے جب لوگوں سے خطاب ہو تو یہ یعنی مکے سے ہے، اور اگر یہ مدینے سے ہے، اور اگر مشرکین سے خطاب ہو، یا اے رسول کہہ دیجئے ان سے، اے رسول کہہ دیجئے ان سے، کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے، تو یہ مکی سوروں کی طرف اشارہ ہے۔ مومنین سے جب خطاب ہوا تو یہ مدینے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں جب مومنین سے خطاب ہوا، اور جب مشرکین سے خطاب ہوا، یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھے کہ زیادہ تر جو امکانات پائے جاتے ہیں، جب مومنین سے خطاب ہوا تو مدینے میں، جب مشرکین سے خطاب ہوا اور کفار سے تو یہ مکے میں، اور منافقین سے جب خطاب ہوا تو یہ مدینے میں ہوا، اور مشرکین سے جب ہوا اللہ کے مخالف لوگوں پارٹی سے تو یہ مکے میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کیا کہا کہ ان 30 سوروں میں 30 ایسے سورے ہیں، 30 ایسے سورے ہیں کہ جن میں مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان 30 سوروں کے بارے میں جو ہم نے کتاب کا نام لیا تھا التمہید فی علوم القرآن، اور بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے پچھلے بھی درس میں التمہید کا حوالہ دیا ہے، التمہید صفحہ نمبر یہ، التمہید صفحہ نمبر یہ۔ تو التمہید فی علوم القرآن اور علوم قرآنی میں یہ اس کی بحث آپ کو مل جائے گی، اس کے بارے میں آپ کو مفصل طور پر مل جائے گا، لہٰذا ان کتابوں کا اگر ہو سکے تو مطالعہ کیجئے۔ بعض قدیم علماء کی کتابوں میں ملتا ہے، یعنی پچھلے کے گزشتہ علماء کے ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کچھ سوروں میں مکی اور مدنی آیتوں کی رد و بدل ہو گئی ہے۔ مکی سوروں میں کچھ مدنی آیتیں ہیں، اب دیکھ لیجئے، مکی سوروں میں کچھ مدنی آیتیں ہیں، اور اسی طرح بعض مدنی سوروں میں کچھ مکی آیات شامل ہو گئی ہیں، مگر اس سلسلے میں ہونے والی تحقیقات، یعنی جو ریسرچ ہوئی ہے اس سلسلے میں، اس بارے میں، اس نظریے کو باطل قرار دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کیا سنا؟ ابھی تک آپ نے یہ سنا کہ پرانے کچھ گزشتہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کچھ آیتیں مکی جو تھیں وہ مدنی آیتوں میں مل گئیں، اور مدنی آیتیں کچھ مکی آیتوں میں مل گئیں۔ تو اب کیا ہے کہ جو ریسرچ ہوئی ہے، جدید ریسرچ ہوئی ہے، جو ابھی کی ریسرچ ہے، اس میں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس نظریے کو، اس بات کو باطل قرار دیا ہے، اور اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مکی سوروں کی ساری آیتیں مکی اور مدنی سوروں کی ساری آیتیں مدنی ہیں۔ یعنی اب شک نہ کیجئے گا، یہ گزشتہ کچھ علماء نے لکھا تھا اور جس کی رد کر دی گئی ریسرچ کے اعتبار سے، اور ریسرچ کرنا ہر ایک کا حق ہے۔ سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں، مثلا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آیتیں جو ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، 113 اور 114، یہ جو آیتیں ہیں، تو مثلا نبی اور صاحبان ایمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں، چاہے وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یقیناً ابراہیم دردمند اور بردبار تھے۔ تو یہ مثلاً یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں جس کا مدنی ہونا مسلم ہے۔ اب یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کا مدنی ہونا مسلم ہے، یعنی واضح ہے ایک دم کہ یہ سورہ کیا ہے، مدنی ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ مذکورہ آیتیں مکے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے موقع پہ اس وقت نازل ہوئیں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جن کا مقصد ہی یہ ہے
کہ وہ کسی بھی طرح سے ثابت کر دیں کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام حالت کفر میں اس دنیا سے گئے۔ اب یہ کیوں ان آیتوں کو مخصوص کیا جا رہا ہے مکی ہونے سے؟ کیوں؟ اس لیے مکی ہونے سے مخصوص کیا جا رہا ہے، اور اس وقت سے مخصوص کیا جا رہا ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کا وقت آیا۔ اور آپ نے دیکھا یہ جو 11 تاریخ، یاد رہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ وفات جو ہے ان کے روز ارتحال۔ خیر، تو ہاں ہماری بات کیا یہاں تک، یہ جو آیت ہم نے پڑھی یہ بات آپ یاد رکھیے گا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 114، یعنی 113 نمبر کی آیت اور 114 نمبر کی آیت کے متعلق سورہ توبہ کی۔ یاد رکھیے سورہ توبہ کو کبھی بسم اللہ سے آپ نہیں پڑھے، کیونکہ بسم اللہ اس میں نہیں ہے۔ پروردگار عالم چونکہ کفار و مشرکین سے خطاب ہے غصے کے ساتھ میں اور غیظ و غضب کے عالم میں، تو لہٰذا بسم اللہ اس میں نہیں ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اپنی طرف سے عادت کے طور پر ایڈ کر دیں بہت سے لوگ کہ مولا علی نے جو ہے وہ نہیں پڑھا لیکن ہم پڑھ دیں، یا آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ مولا علی نے جو ہے وہ حکومت کے خلاف نہیں آواز اٹھائی اس وقت کی، لیکن ہم بولنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114، یہ اس آیت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ کیوں یہ آیتیں مکی کہی جاتی ہیں؟ اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو وفات کا میٹر ہے اس کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نعوذ باللہ من ذالک ان کے کفر کو جو ہے ظاہر کر سکیں۔ تو یہ ان کا پورا مقصد ہے کہ جناب ابو طالب محسن اسلام ہے، جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ جناب خدیجہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نگاہ میں، یعنی قرآن میں جو پیش ہوا ہے وہ المال والبنون، یعنی آپ کا مال اور آپ کے بیٹے جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کو جو ہے اگر کبھی دین پر ضرورت پڑے تو قربان کر دیجئے، یہ بہت بڑا۔ تو جناب ابو طالب نے جو ہے اپنی اولاد کو قربان کیا۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں اپنی اولاد کو الحمدللہ قربان کیا، اور جناب خدیجہ نے اپنا مال اسلام پر قربان کیا۔ تو یہ ان کے جناب ابو طالب کے کفر کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں یہ لوگ۔ اس نظریے کا بطلان یعنی باطل ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے، بشرطے کی تعصب کی اینک اتار کے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں، یعنی آیت کون سی آیت؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 114۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ طبرسی کا نظریہ صحیح ہے اور تاریخی حقائق کے مطابق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کے گروہ نے اپنے مشرک آباء و اجداد کے لیے استغفار کی اجازت مانگی، تو یہ آیت نازل ہوئی اور واضح لفظوں میں اسے اس کام سے روک دیا۔ واضح رہے کہ سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، مگر کیا کیا جائے کہ تعصب اور عداوت اہل بیت علیہ السلام اچھے بھلے انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا درس مکمل ہوا۔ آپ سب سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، اسی طرح سے آپ ہمارے درس میں شرکت فرماتے رہیں۔ پروردگار عالم آپ کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ جو حضرات پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو غریب ہیں ان کی غریبی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے، جو مریض ہیں اس ماہ مبارک کے صدقے میں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرمائے۔ آئے ہم سب مل کر اپنے مولا کی بارگاہ میں دعائے فرج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت اپنے وقت معینہ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.